السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا شو. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر دو ڈفرینٹ گیسٹ موجود ہیں جو دونوں ایک الگ کہانیوں کے ساتھ کامیابی کی مثال ہیں. جو ایک شخص پہلے کی بات کروں تو وہ ایک ینگ انٹرپرنور ہیں جنہوں نے اپنی جرنی کا آغاز بڑے کم ریسورسز کے ساتھ کیا اور بڑے تھوڑے سے عرصے کے اندر گیس اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایک بڑا نام بنایا. تو ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ برانڈز بنتے کیسے ہیں، ان کی جرنی کس طرح کی تھی، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں، اسپیشلی جب آپ کے پاس وسائل کم ہو، جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں کم ہو، تو پھر آپ ایک برانڈ کو بلڈ کیسے کرتے ہو، پلس ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر، تاکہ ہم لوگ جو یوتھ ہے وہ سیکھ سکے برانڈ بلڈنگ اور اس طرح سے ڈفرینٹ. پھر پلس بزنس جب پورٹ فولیو ہو تو آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہو. اور جو دوسرے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ بھی ایک کامیاب بزنس مین ہے، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے انہوں نے دنیا کو آلموسٹ سارا حصہ دیکھا ہوا ہے. وہ ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا کیسے، اور پھر اس کو انہوں نے سسٹین کیسے کیا، کیسے مسلسل وہ ٹریولنگ کرتے رہے، اور سفر کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں. تو اس کے لیے آج ہمارے دونوں گیسٹ بڑے زبردست ہیں. تو آج آپ کو برانڈ بلڈنگ کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، ٹریولنگ کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. تو آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ بہت ڈفرینٹ باتیں ہونے والی ہیں. تو اب میں ان کا تعارف کراتا چلوں، ایاز یوسف اور محسن شیخ صاحب. تو بتائیں ایاز بھیا اپنے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو، لوگ جاننا چاہتے ہیں اتنی ینگ ایج کے اندر اتنا اچھا کام کرنا کیسے. بڑا انٹروڈکشن کرائیے اپنے بارے میں. میں ینگ ایج میں مجھے تھوڑی سی مجبوری ہو گئی تھی. صحیح. تو ابو میرے ایکچولی ڈاکٹر ہیں، تو ینگ 80s میں آگے تھے ادھر امریکہ. صحیح. تو ہی واز ہیئر. پھر ادھر آ کے آپ کو پتہ ہے پیچھے کافی گھر چلانے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی چلانا ہوتا تھا. تو یہ وہ تو پھر وہ ایسے وہ گیس اسٹیشن بزنس میں آ گئے. صحیح. تو بٹ ہی نیور ایکسیپٹیڈ اٹ. تو وہ کہتے تھے جیسے ہمارے پرانوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ادھر ڈاکٹر ہیں اور ادھر آ کے ہم بیک ان دا ڈے جب ادھر 80s میں ادھر لوگ گیس پمپ کرتے تھے، اگر آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی. تو ادھر جیسے نیو جرسی میں ابھی تک لا ہے، ادھر نیو یارک میں بھی تھا. تو ادھر سے ڈاکٹر آ کے ادھر پمپ کر رہے، تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. بہرحال پھر بھی فیملی چلانی تھی، ادھر کے خرچے نکالنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے. تو پھر وہ 20 سال سے انہوں نے گیس اسٹیشن کے بزنس میں صرف ایک گیس اسٹیشن رکھا تھا. اس سے کہ وہ 20 سال میں مجھے لگتا ہے میرے ابو 20 سال مجھے لگتا ہے 30-40 دفعہ واپس پاکستان میں گئے ہیں. اچھا. ہر 3-4 مہینے جو ہے نا دوڑ کے پاکستان چلے جاتے تھے. صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہی نیور ایکسیپٹیڈ بزنس اور یہ وہ نا، تو بس ایسے ہی خرچہ پانی تھا. تو پھر جب میں کالج جا رہا تھا، میرا 2nd ایئر تھا، تو ایک دن مجھے کال آئی کہ ہمارا گیس اسٹیشن جو ایک ہی تھا وہ جل گیا. تو میں ادھر گیا تو میں اپنے ابو کو پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کی آنکھ میں نا آنسو آئے ہوئے. تو میں بڑی ینگ ایج، آبویسلی 2nd ایئر کالج، اب 19 ایئرز اولڈ، اور مطلب ہنسی کھیل میں باسکٹ بال بھی کھیلتا تھا کالج میں. تو آئی واز کوئی لائف چیک ہے ہی نہیں تھا. تو اس معاملے میں پھر آئی ایم آلسو دی اولڈسٹ ان مائی فیملی ان اے پاکستانی ہاؤس ہولڈ. تو in a Pakistani household, you were supposed to be, help your parents out, or I had to take that responsibility. اور میرے والد صاحب محسن بھائی، میرا کزن آیا ہوا ہے وزٹ کرنے، یہ جانتے ہیں he had a lot of health issues. تو وہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی. he had sleep apnea back in the day. تو اگین اسی سبجیکٹ پہ جا کے آئی واز دا اولڈسٹ ون. تو مجھے پھر ایسے میں اس لائن میں آیا، to cut the long story short، میں مجبور ہو کے اس لائن میں آیا. اچھا، پہلے مجھے ایاز بھی بتائیے گا پاکستان میں کس شہر سے ہیں اور یہاں کب آئے آپ کب آئے؟ پاکستان میں ایکچولی 2 جگہ، میں لاہور میں، آئی واز بورن لاہور. صحیح. لیکن میرے ابو کی فیملی سارے گوجرا میں ہے، ایک شہر ہے فیصل آباد کے ساتھ. جی جی. ہاں جی. تو ہم لیکن جب میرے ابو ادھر آئے تھے تو پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا تھا میری امی اور میرے نانا ابو کے ساتھ. تو آئی واز ریزڈ ان لاہور انٹل آئی واز 5. دین آئی مووڈ ہیئر ٹو دی US. سو آئی کیم ایٹ اے ویری ینگ ایج. اور موسٹلی زندگی آپ کی پھر ادھر ہی گزری؟ ہاں جی، ادھر ہی گزری ہے. صحیح. میں آپ پہ واپس آتا ہوں، ویسے بھی آپ اپنا پہلے تعارف کرائیے. میں جی گوجرا سے ہوں.
صحیح بیسکلی میں بھی بلانگ کرتا ہوں پیچھے سیالکوٹ سے, صحیح لیکن بزنس ادھر بھی ہے الحمدللہ, ننیال اور ددیال ادھر بھی ہے, اور جو میرا لیونگ ہے وہ میں گوجرا میں رہ رہا ہوں. موٹر سائیکل کی فیلڈ میں ایٹلس ہونڈا کی ڈیلرشپ ہے میرے پاس, صحیح اور سیالکوٹ میں کزن کرتے ہیں. صحیح تو شروع سے جو ہمارا پیشن ہے نا وہ موٹر سائیکل فیلڈ میں ہی ہے, تقریباً 25-30 سال سے. صحیح. ہاں, اور پلس یہ ٹریولنگ کا شوق کہاں سے آیا آپ کو؟ ٹریولنگ کا ٹریول شوق بہت میرے کرتے بڑے پیارے دوست ہیں جی, جاوید خان صاحب صحیح. سیالکوٹ سے. جی ان جی. کو میری ان سے پہلی ملاقات تھی 2018 میں, ہم ایک آذربائیجان کی ٹرپ پہ تھے. اچھا تو اچھا. وہاں سے پھر ہم اکٹھے شروع ہو گئے, وہ بھی گئے ہوئے تھے ٹرپ پہ, میں بھی گیا ہوا تھا. ادھر سے پھر ہم مطلب ایسے جیسے ایک دوستانہ بن جاتا ہے, ادھر سے پھر انہوں نے بھی آغاز کی ٹریولنگ کا, میں نے بھی شروع کر دیا. پھر بس 2018 سے لے کے 2024 ہو گیا, وہ بھی ماشاءاللہ پورا ورلڈ گھومے اور میں بھی پورا ورلڈ گھوما ہوں وہ الحمدللہ. تو میں انہیں کہہ رہا ہوں تھوڑا رک جائے, وہ رک ہی نہیں رہے. نان سٹاپ جوید خان. وہ ابھی پھر ان ہاں, کا اور travel ہے. ماشاءاللہ ان کا پرسوں ترسوں یو کے کا لگ گیا 10 سال کا ویزا, میرا لگا تھا 15 دن پہلے 10 سال کا, اور ان کا کل آسٹریلیا بھی آ گیا لگ کے, اور آج ان کا شاید شام تک نیوزی لینڈ بھی آ گیا. اچھا. ہاں نہیں انہوں نے پلان کر لیا, مجھے لگتا ہے آ چکا ہے. ہاں وہ پلان کر لیا. آج میرے چاچو کی بات ہو رہی ہے, انہیں بڑا شوق ہے ٹریولنگ کا, ہاں تو بس ایسے ہی گھومتے آپ پھرتے کے رہتے چاچو ہیں. ہیں, مجھے اڑتی چڑیا نے بتایا کہ ان کا نا نیوزی لینڈ کا ویزا آ گیا. اچھا. چلے یہ نجم سیٹی والی چڑیا ادھر کیا ہوگی. وہی صحیح ہو گیا. اچھا ایاز بھائی, بیک آپ پہ آتا ہوں دوبارہ. جیسے ہماری پہلے بھی کانورسیشن ہوئی کہ آپ نے اوبویسلی آپ کی لائف بڑی اسٹرگلنگ تھی ایز اے ٹین ایجر, اور پھر آپ نے اوبویسلی اسٹرگل کی. پہلے وہ ذرا تھوڑے اسٹرگلنگ پارٹس اگر آپ تھوڑے شیئر کریں کہ ایز فار ایز آئی نو آپ 2015 میں اسی گیس اسٹیشن پہ شاید کام کرتے تھے, اور ریسٹ از ہسٹری, بلکہ اٹس آن گوئنگ, لیکن اسٹل اتنا میس لیول پہ چینجز لے کے آنا, وہ کیسے, اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں. بس یار وہ میں تو جب بھی مجھے کوئی ایسے سوال پوچھتا ہے, اس کا کوئی ایسا ایکچولی رائٹ جواب نہیں ہے. دیر از نو رائٹ آنسر فار دیٹ. آئی اسٹارٹڈ ود ون, ادھر ہی کام کیا, پھر آفٹر 6 months وی bought that station from the guy that we were working for, and then the rest is history. پھر 1 سے 2, 2 سے 3, from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, پھر کٹھے ہی بس ایسے علاقے میں ایسے ہولڈ ہو گیا. اور پھر جو بھی جس نے بھی بیچنا ہو اسٹیشن, they would first call me, do you want to buy, do you want to buy, and I never said no for like 8 years. جب سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم آپ پہ آ جاتا ہے نا, پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے اوپر جا رہے ہیں. یہ تو بات بڑی پکی ہے, صحیح فرمایا. کہ خود بھی سمجھ نہیں انسان کو آتی, تھوڑا سا کرتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو صحیح یہ فرمایا. بڑی ایک مطلب وہ نا سلمان خان کے ابو ہیں, ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹائم وہ نہیں ہوتا کہ جہاں بال آئے ادھر بیٹھ جائے. وہ کہتا ہے جدھر بیٹھ جاتا ہے نا ادھر بال آتا ہے. یہ اچھے ٹائم کی نشانی ہے. یہی بات بڑی پیاری بات کہ جب اللہ تعالیٰ کا آپ کو وہی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, یو ڈونٹ نو کہ آپ کو کہاں سے کیا چیزیں مل رہی ہیں. بالکل. اسی لیے میں آپ کا سوال کا جو ہے نا, I couldn't answer your question 100% because I don't know کہ کہاں سے اور why. میں آپ کو اتنا I'm very thankful to God that he's been so good to me. I don't even know why. کہ ایک ہوتا ہے اس میں نا ایک چیز اگر ہم ایڈ کریں, چلے آپ تو بڑا ہمبل ہو کے آپ یہ کہہ بھی رہے ہو, لیکن اسٹل اگر ہم جیسے اللہ کے فضل کی بھی بات کریں, اور پھر یہاں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل آتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو پہلے اتنی محنت کرنا پڑتی ہے, اس لیول پہ جانا پڑتا ہے کہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں پھر فرشتے بھی آ کے لڑتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے اس لیول کا ہونا پڑتا ہے. تو وہ یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ ڈسپلن چاہیے, بہت زیادہ ہارڈ ورک چاہیے. جو لوگ اسپیشلی آج کل کے جو ینگ جتنی یوتھ ہے وہ چاہتی ہے بڑی جلدی نہ کراس کر کے نہ چیزیں تھوڑی سی جلدی پاسبل ہو جائیں, وہ تو پاسبل نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اس کے بارے میں یار وہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اسپیشلی آج کل کے بچے جو ہے نا, وہ آئی سین کہ بہت جلدی میں اوور نائٹ چیزیں چاہتے ہیں, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی لیے جو سکسیس ریٹ ہے, دیٹس وائی اٹ از واٹ اٹ از, کہ مطلب 5% یا 2% جو بھی آپ لگا لو کہ وہ سکسیزفل ہوتے ہیں لوگ, اس لیے کہ جو راز ہے نا وہ کام ہے. صحیح. دیٹس ویری سمپل ایز دیٹ. اگر آپ نے کام کیا ہے وہ 3-4 سال 2-3 سال جو بھی وہ ہے نا, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, اور مطلب ایک یو ہیو ٹو ہیو ٹنل ویژن.
فار اے گڈ 2-3 ایئرس جو ہے نا کسی کا آپ کوئی پارٹی نہیں کر رہے, کوئی آپ فنکشن پہ اٹینڈ کرے, کچھ بھی نہیں, بس لٹرلی آپ کام جو بھی آپ کا کام ہے, بولا گیس اسٹیشن کا ہو, پاڈ کاسٹ کا ہو, موٹر سائیکلوں کا ہو, آپ 2-3 سال جو ہے نا مطلب جسٹ سر نیچے کر کے یو ہیو ٹو ورک. دیٹس دی اونلی سیکرٹ. اچھا ویسے اس میں نا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس کو کرنا نہایت مشکل کام ہے, بہت مشکل. کہ جب آپ محنت جیسے آپ نے کتنی آسانی سے کہہ بھی دیا, اور یقیناً اس کے پیچھے اتنی محنت ہوگی, اتنی نیندوں کی قربانی ہوگی, اتنا, کیونکہ مجھے آپ کا پرسنلی پتا بھی ہے کہ آپ سے میں نے ملاقات کرنی ہے تو مجھے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ ایروگینٹ ہو یا اس طرح سے, یو ہیو بین ویری بزی, آئی نو دیٹ, کہ آپ وہ اتنا محنت کرتے ہو, کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو, کل آپ پھر ٹریول کرنے لگے ہو. تو وہ جو ڈیڈیکیشن, وہ جو ہارڈ ورک ہے, دیٹ از دا کی. وہ آپ نے بڑی آسانی سے بول دیا اس پہ. جیسے چلے آپ کا میں اس پہ ٹیک لیتا ہوں, ویسے بھی آپ ڈیڈیکیشن, اس ڈسپلن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنا بڑا مشکل ہے, آسان ہے, لیکن کرنا اس کو بہت مشکل ہے. میرے نا ابو ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ کو نا زندگی میں ایک دفعہ محنت ضرور کرنی پڑتی ہے. ایسے جس نے اسٹارٹ میں کر لی ہے اس کو اینڈ میں نہیں کرنی پڑنی, جس نے اینڈ میں کر لی اس کو. لیکن میری یہ بات ان کے بابا سے ہو رہی تھی, ان کے بابا نے اس سے بھی اچھی بات کی. انہوں نے کہا بیٹا محنت جو شروع میں کر لینی ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے, وہ پھر اس کا جو آپ کو ہے نا ریوارڈ وہ اینڈ تک پھر ملتا رہتا ہے. لہٰذا محنت تو ایک دفعہ آپ کو کرنی پڑنی ہے. میرے ابو ہے نا, انہوں نے ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ اس سے بڑی سملر بات ہے کہ بیٹا جوانی کی محنت کر لو گے نا تو بڑھاپا آسان گزرے گا. ہاں جی, ہاں جی. وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آج کی زندگی میں تم نے آسانیاں تلاش کی تو بڑھاپا مشکل گزرے گا. آج اپنے آپ کو نا مشکلوں میں ڈال لو تو پھر کیا ہوگا. وہ اپنی مثال دے کے کہتے ہیں کہ آج میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی زندگی کو, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے 40 سال, وہ آج بھی چھٹی نہیں کی انہوں نے, مجھے پتا ابھی بھی فیکٹری ہوں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے وہ اس ٹائم پہ محنت کر لی تو آج میری زندگی تھوڑی سی آسان ہے. تو اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے ایک چیز سکھاتے ہیں کہ جوانی کی محنت, ویسے بھی اللہ کو جوانی کی محنت عبادت بہت پسند ہے, تو جوانی میں آپ کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہے محنت کرنے کی. شاید 10 سال بعد یہ نہ رہے, یقیناً نہیں رہے گی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اس لیے کہ میں یہ بزنس کے علاوہ میں ہٹ کے بات ٹریولنگ کی کرتا ہوں. جاوید خان صاحب کا بھی شروع میں سٹارٹ رہا, پہلے انہوں نے شروع سے کیا. پہلے ہم چھوٹے چھوٹے کنٹری ٹریول کیے, ملائیشیا کیا, تھائی لینڈ کیا, باکو کیا. یہ مطلب جاوید صاحب کو اور مجھے ایک دم سے نہیں, یہ امریکہ کینیڈا اور یہ آسٹریلیا پاکستانیوں میں بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ یار ویزا کنے دا آ گیا, یار 1 کروڑ روپے لے سانو ویزا سیل کر دے. ان کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے ہم نے کتنا خرچ کیا ہوا اس کے پیچھے. بڑا ہم نے اپنے مطلب ہر چیز پہ پہلے ہم نے شروع میں سٹارٹ لیا تھائی لینڈ, باکو, ملائیشیا, ایجپٹ, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کینیڈا کیا, امریکہ کیا. کتنے ملک کتنے ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے؟ میرے خیال میں جنت یا دوزخ رہ گئی ہے جاوید صاحب کی اور میری, باقی سارا ہی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا ویسے اس کے پیچھے یقیناً میں بتا رہا ہوں کہ نارملی جیسے ینگ لوگ جتنے میری ایج کے بچے ہیں ان کے بڑا شوق ہوتا ہے ٹریولنگ کا, اور مجھے لگتا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ شاید مشکل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آبویسلی ذمہ داری بھی ہیں, پلس اس کے اندر وہ ٹائم نکالا. جیسے میں نے چاچو سے ایک بار پوچھا کہ آپ وہ جو ٹریولنگ آپ کرتے ہو, مجھے چاچو نے کہا کہ یاد رکھنا ٹریولنگ کے لیے خالی پیسہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اٹس دا ڈیڈیکیشن. آپ چاہتے ہو, آپ کی خواہش ہے اور آپ اس کے لیے محنت کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے خواہش کرتا ہوں, خالی خواہش بھی نہیں ہے, پھر پیسے بھی ہیں, پھر محنت بھی ہے, شوق ہے, جنون ہے. تو اس طرح بھی ٹریولنگ ہوتی ہے. تو خالی ٹریولنگ میں کہتا ہوں سب سے مہنگا شوق ہے. ہم فون لے لیتے ہیں نا 3 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, سیل کر دیا نا, اس کا ہمیں پتہ کہ یہ 1.5 لاکھ کا تو ہے. ٹریولنگ کے جو خرچ ہے نا, اگر آپ امبیسی فیس دیتے ہیں 1 وے, اس کے بعد اس کا وہ بیک اپ تو اس کا کوئی نہیں رہ گیا. ایئر لائن کی ٹکٹ دیتے ہیں, اس کا بھی وہ 1 ٹائم انویسٹمنٹ, چلے گئے تو چلے گئے. ہوٹل کے ہیں, چلے گئے تو چلے گئے. جو خرچ کرنا ہے, میرے خیال میں ٹریولنگ سب سے مہنگا ترین شوق ہے. لیکن مزے کا شوق ہے, آپ سیکھتے بہت زیادہ. مزے کا شوق ہے, اسپیشلی جب یازی جیسے کزن ہوں, اور وہ میرے دوست ہیں میاں دران صاحب, سارے امریکہ, یورپ, سارے ماشاء اللہ الحمدللہ ہر جگہ بڑی محبت ملتی ہے. اچھا یازی بھائی, میں آپ سے آتا ہوں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال. واٹ اٹ ٹیکس ٹو بلڈ اے برانڈ؟ بیکاز یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جیسے آپ یازی اسٹورز بھی بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے, اور بینگ اے ینگ گائے کیونکہ آپ سے ہم لوگ ریلیٹ کر پائیں گے
کیونکہ نارملی بہت سا ہوتا ہے اکثر جیسے ہم سکسیسز دیکھتے ہیں لوگ 50-60 سال کی ایج کے, اس سے ہم زیادہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم لوگ ایج فیلوز ہیں, آپ مجھ سے چند ایک سال بڑے ہو گئے یا تو ہم لوگ آپ سے ریلیٹ کر پائیں گے. تو واٹ اٹ ٹیکس ٹو بلڈ اے برانڈ, واٹ ڈو یو تھنک, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ If I had to answer that in one word, it would be what it takes to build a brand is continuously the same thing. You have to see, the brand has to be the same everywhere you go. So it's consistency. It has to be consistency. The answer to your question is it has to be consistent to build a brand. اگر آپ پوچھیں مطلب if your question is how to build a brand, if you notice all big brands have consistency, right? True. So wherever you go, if it's, for example, around here, he's a good friend of mine, Harry Singh, with Bola Market. جی, Right? He's built a brand where you guys all in this area, everybody in this area knows Bola Market is a brand, right? Everybody you see Bola. But he's a good friend of mine, and I know how he built his brand. But it took him 30 years. Me, I'm building a brand now, so I'm learning as I go. You know, I ran individual stations for about 7-8 years now, and then we launched Yazzy's Market. And Yazzy's Market is actually my nickname, Yazzy, right? So people think it's my real name, but it's not. It's actually my nickname. And so the reason why we picked Yazzy's Market is because it's easy for everybody to say, not because it's my name. You know how people would think normally that, oh, it's, you know, اس کا نام ہے تو پھر اس کا اس لیے نہیں. یازیز مارکیٹ جو ہے نا, گھوڑے بھی نا بڑے مزے سے کہتے ہیں او ورڈس یازیز اور واٹس یازیز, اور بٹ دیٹس واٹ اٹ ٹیکس ٹو بلڈ اے برانڈ. یو وانٹ پیپل ٹو بی کیوریس اباؤٹ واٹ اٹ از, کہ جو ہے نا سو اٹس ایکچولی اب میرا یہ پیشن بن گیا ٹو بلڈ اے برانڈ. اچھا وڈ یو مائنڈ اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ وہ جیسے آپ کا وہ 2015 وہ گیس اسٹیشن مجھے یاد ہے, آج کتنے گیس اسٹیشن ہو چکے ہیں, اگر اف یو مائنڈ اگر آپ ہیں؟ No, I don't mind, لیکن I really, to be honest with you, I don't know. It's about 30 plus, but my dad نے جو ہے نا ایک دفعہ بڑی پیاری بات کی تھی انہوں نے نا, کہتے جس دن the day you start counting is the day it's going to stop. تو جس دن آپ نے گننا شروع ہو گیا نا, تو اس دن آپ کی گنتی جو ہے نا وہ ایک لیول پہ آ کے اسٹاپ ہو جانی ہے. اور ہم گنتی کے لیے نہیں کرتے, وی ڈونٹ ڈو اٹ فار دیٹ. سو دیٹس وائی آئی نیور کاؤنٹڈ, ٹو بی آنیسٹ ود یو. آبویسلی آئی ہیو این آئیڈیا بیکاز آئی سی لسٹس, اسٹیشنس کی لسٹ آتی ہیں, بزنسز کی لسٹ آتی ہیں. تو اب تو ماشاء اللہ شکر الحمد للہ صرف گیس اسٹیشن ہی, ہوٹل بھی ہیں لیک جارج میں, ہوکا لاؤنجز میں بھی ہیں, اور مطلب آبویسلی ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے. آہستہ آہستہ ریئل اسٹیٹ میں بھی بندہ آ جاتا ہے. تو now it's not just gas stations, it's many businesses, but I would say locations wise it's 30 plus. اچھا, میں جب لاسٹ ٹائم آپ سے ملا تھا نا, مجھے 2 باتیں اس ملاقات کی بڑے اچھے سے یاد ہیں. میں نے ایاز بھائی سے سب سے پہلا یہ تب بھی میں نے سوال پوچھا تھا, آج بھی میں نے پوچھا کیونکہ وہ جواب بڑا سملر ہے, میں اس لیے چاہتا تھا لوگ سنیں. میں نے ایاز بھائی کو کہا, میں نے کہا اگر میں آپ سے پوچھوں, وہ بڑی ہم کیجول سے کھانا کھا رہے تھے, میں کہا اگر آپ کو پتہ ہے کتنے گیس اسٹیشن ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نکاش سچی بات ہے میں نے آج تک نہیں گنے. تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا, کہتے گننے سے نہ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کبھی گنتا ہی نہیں ہوں. اور پلس انہوں نے کہا کہ مجھے شوق ہے بزنس کرنے کا, تو میں اس لیے نہیں کرتا, وہ پیسہ تو آبویسلی اس کا بائی پروڈکٹ ہے, مجھے شوق ہے کام کرنے کا, تو میں بس کرتا رہتا ہوں. تو میں اس کبھی سائڈ پہ گیا ہی نہیں, پیسے کتنے آ رہے ہیں, کتنے گیس اسٹیشنز ہیں. اور یہ بڑی پیاری بات ہے, ہم لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. بل گیٹ سے کسی نے پوچھا, ایک اس کا انٹرویو تھا کہ آپ 21-22-23 سال کی ایج میں ملینئر اور بلینئر آپ بن چکے تھے, تو وہ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کہتا اصل میں مجھے شوق نہیں تھا کوئی بلینئر بننے کا, میں ایک اچھا کام کر رہا تھا, تو آبویسلی اس کام نے مجھے بلینئر بنا دیا. تو جب آپ کے کام محنت سے کرتے ہو, جنون سے کرتے ہو, تو آبویسلی اس کا بائی پروڈکٹ ہے پیسہ تو آئے گا ہی. تو جب آپ اس کو ڈیڈیکیٹلی پیشنیٹلی وہ کرتے ہو. دوسری بات میں نے نا ایاز بھائی سے پوچھی, میں نے نا سیکھنا چاہ رہا تھا ان سے, تو میں نے کہا ایاز بھائی یہ تب تھا جب آپ نئے بالکل فریش پروڈکٹ آئے تھے, اور ماشاء اللہ بڑے جو ہے نا, جو آپ میں نے دیکھا تھا, بڑے ینگ اور ویری ٹیلنٹڈ اور ویری کیوریس. تو اسی لیے آپ کو جو جس دن وہ مطلب جو ٹائم آپ کو دیا تھا نا, آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو بی اے گڈ ایگزامپل فار یو that day, because I seen the work. You know, obviously I have a lot of people that work under me, so I can
یو نو مطلب یہ اس نے میرا کزن ہے محسن, تو مجھے نا کل پرسوں کہتا ہے کہ یار تیرے وچ نا فنکشن ہی ہو رہے نا, جیسے میں کوئی نا مطلب آئی فون, لیکن بڑی پیاری بات اس کی لگی, کہتا ہے کہ تو آدھا پاکستانی ہے, آدھا گوڑا ہے, پھر آدھا کالا بھی ہو جانا ہے. تو وہ چیز میں آپ میں دیکھی تھی کہ بڑے محنتی تھے, تو اسی لیے مجھے نا یہ میرے چاچو نے نا مجھے ایک چیز بتائی, کہتے ہیں بڑے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ آپ کو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بڑا محسوس کرائیں گے. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے. پہلے بھی میں ان کے ساتھ جب بیٹھا ہوں نا, تب بھی بیٹھا تھا, آج بھی بیٹھا ہوں, تو انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑا محسوس کرایا. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کہ میں ابھی ینگ ہوں یا یہ وہ, اس طرح کی کبھی انہوں نے باتیں کی. تو میں اس لیے ان سے بڑا سیکھا, میں بڑی دیر سے ان کا ٹائم بھی چاہتا تھا کہ میں ان سے سیکھوں, مجھے سیکھنے کا بڑا موقع ملا ان سے. تو میں نے جب ان سے وہ سوال کیا نا کہ آپ بڑے کوئک ڈیسیژن میکر ہو, آپ بڑی جلدی کر لیتے ہو, مجھے چاچو نے بھی بتایا, اور آئی ہیو سین یو, تب بھی یہ نا کوئی گیس اسٹیشن ہی خریدنے آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اتنی جلدی کوئک ڈیسیژن کرتے کیسے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا سا جواب دیا. ایک تو انہوں نے بتایا کہ اٹس آلویز آبویسلی ایکسپیرینس, آئی ایم ویری گڈ ود نمبرز, محنت ہو گیا, اتنا ٹائم لگ گیا, تو میں کیلکولیٹ بڑی جلدی کر لیتا ہوں, پروفٹ لاس ہر چیز بڑا فوراً کر لیتا ہوں. لوکیشن وہ کہتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے, اٹس ایکسپیرینس, آبویسلی اتنے 10 سال ہو گئے مجھے انڈسٹری کے اندر. پلس انہوں نے کہا کہ یار میں نا ڈسٹریکٹیڈ نہیں رہتا, اور وہ میں نے ان کے ساتھ اس پوری ملاقات میں دیکھا کہ انہوں نے فون کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ آیا ہوں, میں نے بڑی دیر بعد آپ کو ٹائم دیا, اس پہ معذرت کی, اور کہا کہ آج میں اب آپ کا ہوں, جب آپ کہو گے تب اٹھیں گے, اور آپ نوٹس کرو گے کہ میں آپ کے ساتھ اب ہوں تو میں آپ کے ٹائم کی قدر کرتا ہوں, تو اب آپ جس طرح کہو گے. اور ایسا ہی ہوا, ایاز بھائی میرے کہنے پہ اٹھے اس ریسٹورینٹ سے, ہم 3 گھنٹے بیٹھے, تو انہوں نے کہا جب آپ نے کہنا ہے تبھی اٹھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ فیل ڈسٹریکٹیڈ, میں جہاں رہتا ہوں وہیں رہتا ہوں, میں وہاں فوکس کرتا ہوں, چیزیں آبزرو کرتا ہوں, آپ سے سیکھنے کی کوشش کروں گا, اس انوائرمنٹ سے سیکھنے کی کوشش کروں گا. تو کہتے ہیں یہ چیز مجھے ہیلپ کرتی ہے بڑے ڈیسیژنس کرنے میں. تو یہ میں نے اس سے بڑا سیکھا, کیونکہ موسٹ آف دا لوگ میں نے نوٹس کیا کہ ہم لوگ ڈسٹریکٹیڈ بہت ہیں, ہر بندہ فون پہ ہے, ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے, ساتھ بات پاکستان بھی چل رہی ہے, انگلینڈ بھی چل رہی ہے, فلاں بھی چل رہا ہے, ذہن میں خرچے بھی چل رہے ہیں. تو جب اتنی چیزیں آپ کے ذہن میں, انسان ہے کوئی, ہم مشین تو نہیں ہے, ہاں جی تو وہ آبویسلی جتنا زیادہ فوکسڈ رہتے ہو اتنا زیادہ رزلٹس بہتر آتے ہیں. تو اس پہ آج بھائی آپ دوبارہ ذرا اس پہ اپنا ٹیک دیں, لوگوں کو گائیڈ کریں, فوکس کتنا ضروری ہے. فوکس بہت ہی ضروری ہے جی. دیکھو جس چیز پہ مطلب فوکس از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز اٹ شوز یور ڈیڈیکیشن ٹو وٹ از دا سبجیکٹ ہیڈ. جو بھی آپ جو وٹ ایور آپ جس سبجیکٹ کو آپ نے اس دن کو ٹیکل کرنا ہے, یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ سبجیکٹ. یو نو وہ فوکس بہت ضروری ہے. کیسے ایکسپلین کروں گا, لیکن یو کین ناٹ بی ڈسٹریکٹڈ, اسپیشلی ادھر رہنے, مطلب آئی گرو اپ ان نیو یارک, ادھر آتا جاتا رہتا تھا سٹی میں, تو آبویسلی آئی ہیو اے فاسٹ پیس لائف اسٹائل. ہم آپ کو پتہ ہے نیو یارکرز ہیں بھی کیسے روڈ سے ہوتے ہیں. اگر آپ دنیا میں جاؤ کہاں پہ کہیں پہ بھی, میں بھی بڑا ٹریول کیا ہوا ہے بزنس وائز, مطلب جیسے محسن ہے, دیر ٹریولرز فن وائز, میں بزنس وائز بہت ٹریول کیا ہوا ہے, کام کے لیے بہت ٹریول کیا ہوا ہے. تو وہ آئی مین آپ کو بس یو ہیو ٹو میک ڈیسیژنس کوئک, اینڈ اسپیشلی ایز اے نیو یارکر ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم جو ہے نا جتنی تیز سے واک کرتے ہیں ادھر, آپ یو گو ڈاؤن ٹو مینہٹن اینڈ سی کہ یو نو پیپل ایسے واک کر رہے ہیں جیسے کہ دوسرے ملکوں میں کہ آ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ یار ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ جا کدھر رہے ہیں, لیکن ان کو دس از جسٹ اے لائف اسٹائل آف بینگ اے نیو یارکر. اچھا, ڈیسیژن میکنگ میں کوئی ٹپ دینا چاہیں یوتھ کو کہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی کیسے, کیونکہ آبویسلی اٹس ویری امپورٹنٹ, اور آپ جیسے شخص جو اتنے زیادہ بزنسز مینیج کرنے ہیں ایٹ اے ٹائم, تو وہ اس کے لیے یقیناً آپ کو ایک بڑا اچھا ڈیسیژن میکر ہونا پڑے گا. وہ ایبلٹی وہ آپ امپروو کیسے کر سکتے ہو یا کرتے ہو, آپ کیسے کرتے ہیں؟ ڈیسیژن میکنگ کی ٹپ یار وہ ہر بندے کے لیے ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بیکاز اس سے کہ ہر بندہ ہر سچویشن کے ساتھ جو ہے نا یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن, یو ہیو ٹو میک شیور کہ نو بڈی از گیٹنگ ہرٹ بائی یور ڈیسیژن. یہ تو پہلی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ایون ان اے بزنس ڈیسیژن آپ مطلب کسی کو یو ڈونٹ ایور, جو میں دس از مائی ویو آف ڈیسیژن میکنگ, میری پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہا اور میں نہ کسی کا نقصان کر رہا ہوں, یو نو سیم کائنڈ آف تھنگ. تو اور پھر مجھے دیکھنا ہوتا ہے فائدے اس کے. یو ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ وٹ از گڈ, اف اٹس
مطلب یو ہیو ٹو وے یور پروز اینڈ کانس یو نو. اور پھر بس تھوڑا سا اللہ پہ بھی 30% چھوڑ دینا چاہیے. 30-40% جو ہے نا اتنا بھی نہیں. یو شوڈنٹ اوور تھنک تھنگز ایدر. اسی لیے ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ جیسے آپ کہتے ہیں آئی میک کوئک ڈیسیجنس, وہ اس سے کہ 40% 50% آپ کہہ لو اللہ پہ ہے, اور پھر 50% جو ہے نا وہ جو بھی ایکسپیرئنس ہے جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اس ٹائم پہ وہ کرنا ہی ہے. اس لیے کہ جو بات یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو مطلب بندہ سوچے کہ یار مے بی I'll do this tomorrow, maybe no, we have to do it today. اور جو ڈیسیجن ایسی بھی نہیں ہے کہ آئی ہیو اے میڈ مسٹیکس رائٹ, ایسی بھی نہیں ہے نا. کوئی ڈیسیجنز ایسی بنائی ہوئی ہیں دیٹ کیم ٹو بیک فائر رائٹ. اور پھر وہ بعد میں جب بیک فائر والی ڈیسیجن ہوتی ہے نا, اس کی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ 6 مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ڈیسیجن واز رانگ ڈیسیجن ہے نا. لیکن آپ ایسے سیکھتے ہو, اور اگر رانگ ڈیسیجن نہ ہوئے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی رائٹ ڈیسیجن ہے. یہ تو ہے نا. میں کچھ دنوں پہلے بھائی سے ابو سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے آج ریئلائز ہوا ہے کہ زندگی میں ڈاؤن ٹائم کتنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے نوٹس کیا کہ جب اچھا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ سیکھ نہیں پاتے اس سے, بلکہ آپ کے اندر آپ کی ایگو بوسٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھے ٹائم کے اندر یہ اچھا ٹائم صرف آپ کی ایگو بوسٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں آپ کیا ہو گیا, آپ ایکسٹرا آرڈنری ہے تو آپ کو مل رہا ہے. تو جب برا ٹائم آتا ہے نا تو آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمیشہ مشکلات ہی سکھاتی ہیں انسان کو, یقین اور غلطیاں ہی سکھاتی ہیں انسان کو. لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ انسان سیکھنے والا ہو. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بہت سیکھنے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اب غلطی ہو گئی ہے اور اس کو پھر اب کرنا ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب میچورٹی آنی چاہیے آہستہ آہستہ. اچھا اس پہ ویسے بھی آپ ایک چیز بتائیں. چلو یہ تو انہوں نے نیو یارک لائف اسٹائل بتا دیا جس میں ٹائم کی بڑی ویلیو ہے. چونکہ آپ پاکستان سے ایسے تینوں پاکستان سے ہیں لیکن ان کا ٹائم زیادہ گزرا ادھر ہے. پاکستان میں موسٹلی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی ہے. اس کے بارے میں پاکستانیوں کو تھوڑا سا لائف اسٹائل کی اگر ہم الیبریٹ کریں اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے. پاکستان میں ہم لوگ کیا فرق کیا ہے؟ آپ نے تو ٹریول کیا ہے بہت زیادہ. یہاں ہر چیز بڑی فاسٹ ہے. صحیح. یہاں لوگوں کے مطلب ان کا ایک یہ ہے کہ ٹائم از منی. صحیح. لیکن پاکستان میں یہ بالکل الٹا ہے. صحیح. ان کے پاس ٹائم از فن. صحیح. اور ادھر ٹائم از منی, وہاں ٹائم از فن. ٹھیک ہے. جو آپ کو بری بات ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, مطلب اگر 4 آپس میں وہ کوئی گھریلو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں کسی نہ کسی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کسی دوسرے گھر کا. تو کوئی کھاتا کیسے ہے, مطلب ریس ہے ادھر پاکستانیوں میں نا, ایک ریس جیسی. اب مطلب میں مثال دیتا ہوں. اب یازی ہے, یازی کے پاس ماشاءاللہ دنیا کی ہر چیز اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی ہے, گاڑیاں ہیں. ابھی جو ان کا ساتھ والا نیبر ہے نا, اس کی سوچ میں اور پاکستانیوں کی سوچ میں ڈفرینس ہے. ان کو نہیں پتہ کہ یازی کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے میرے ساتھ والے کے پاس کون سی گاڑی ہے. اور اب میں نے بے شک اپنا گرتا بیچنا ہے, اپنا پھپھرا بیچنا ہے, اگلے کو کاٹنا ہے, اگلے کو بڑھانا ہے, اور میں نے اس سے آگے جانا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ راستہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, میں نے کون سا وے یوز کرنا ہے. بس یہ ایک ڈفرینٹ ہے کہ ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور یقین کریں ہم پکھے ننگے بندے ریس میں لگے ہوئے ہیں. یہاں جو رجے بندے ہیں وہ ٹائم از منی, اور ہم ادھر جو, بس میں یہی فرق سمجھا. اچھا میں نے بھی آج بھی یہاں جب آیا نا میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ یہاں ہر بندے کے ذہن میں اس کے ٹائم کی ایک ویلیو ہے. ہاں بالکل. جیسے وہ کوئی کسی کے ذہن میں اس کے گھنٹے کا سم ہو ایک ڈالرز, وہ ڈالرز میں تولتے ہیں. وہی نا. تو وہ جب کسی کو ٹائم دیتے ہیں, جیسے وہ مجھے ٹائم یا کوئی بھی ٹائم دیتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اگینسٹ مجھے ویلیو کتنی ملے گی. اور مجھے یہ چیز بڑی پسند آئی ادھر کی کہ لوگ ایسے ہی نہیں ہے میں کسی کو بلاؤں گا تو ویسے ہی آ جائے گا. وہ پہلے مجھے پورا اینالائز کرے گا کہ وہاں اگر وہ مجھے اپنے دن کے 3 گھنٹے دینے لگا ہے تو اس کو اس کے اگینسٹ ویلیو کتنی مل رہی ہے. تو اگر تو اس کو لگے گا کہ اس کے ٹائم کی ویلیو ہے, مجھے ملے گی ادھر, تو پھر وہ آتا ہے. تو مجھے یہ اس جگہ کی بڑی کیونکہ اگر آپ نوٹس کریں یہ ساری مذہب نے ہمیں باتیں سکھائی ہوئی ہیں. بالکل. ہمیں ٹائم کی ویلیو بتائی, ہمیں ریلیشنز کی ویلیو بتائی, ہمیں محنت کی ویلیو بتائی. تو گوروں کے اندر وہ ساری چیزیں اڈاپٹ انہوں نے کر لی. ایگزیکٹلی. اور راہ راست سے ہم پیچھے ہٹے. میں ایک بار میں آپ کو مزے کا آتا ہوں, ویسے بھی میں صبح ایک بار نا اتفاق سے صبح 5 یا 5:30 بجے میں کہیں باہر نکلا, مجھے کوئی کام تھا, میں باہر نکلا, میں ڈر گیا.
میں نے ہائی وے پہ اتنا رش دیکھا کہ میں نے کہا میں یہ کدھر آ گیا اس ٹائم, کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا رش ہوگا. یازی بھائی اتنا رش, میں ڈر گیا کہ یار یہ دیکھو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ بھائی صبح ٹائم پہ اٹھو, رات جلدی سو. میں نے ان کے اندر یہ کرتے ہوئے ان کو دیکھا کہ صبح آپ 4-5 بجے ڈنکن کا ناشتہ 3, 3:30, 4 بجے کھل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. لوگ آپ کو ناشتے میں لائن میں لگے ہوں گے, لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو یہ جو چیز میں نے ادھر ان سے سیکھی نا کہ بھائی ٹائم کی ویلیو اور پلس روٹین کی اور ویلیو. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, ہمارے پاکستانی موسٹلی جو فیملی والے ہیں نا وہ ادھر مطلب وہ 1:30-2 بجے تک سوتے ہیں. اور ادھر مطلب میرے ادھر دوست بھی ہیں, میاں عدنان صاحب نیو یارک میں ہوتے ہیں, اوبر چلاتے ہیں, گوجرا فیملی, گوجرا سے ہوتے ہیں وہ ان کی روٹین. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ادھر کھانا کھا رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں میں 9 بجے سو جاتا ہوں, مجھ سے میں کبھی 8:30-9 نہیں بجنے دی, اور صبح میں نے ٹائم پہ 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں سیکھنے والی. ہاں بس انہوں نے اپنی روٹین جو ہے نا ادھر بہت ہی ادھر. اور پھر ایک اور میں نے ادھر ایک اور بڑی اچھی چیز لوگوں میں دیکھی, لوگوں نے اپنی صحت کا بڑا اس پہ فوکس رہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ چیز میں نے آسٹریلیا میں دیکھی ہے. بہت لوگ صحت ان ٹریک علیحدہ سے بنے ہوئے ہیں. آسٹریلیا میں الحمدللہ پورا ورلڈ ہی گھوما ہوں, لیکن جو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا ہے نا فٹنس کو لے کے وہ بہت آگے ہیں. نہیں مجھے یہ چیزیں دیکھیں نا بڑی ضروری ہیں کہ اگر آپ سیلف لو نہیں ہے آپ کے اندر, آپ اپنی خیال نہیں کر رہے اپنی صحت کا, آپ واک نہیں کرتے, آپ اچھا کھاتے پیتے نہیں ہو. اب آبویسلی جس طرح اب یازی بھائی کے لیول کو آپ کو آپریٹ کرنا ہے, تو وہ ایک بندے کے ذہن میں اس ٹائم اتنی چیزیں چل رہی ہیں. اور ہم یہاں پاکستان میں تو آپ کو آسائشیں بڑی ہیں, بہت زیادہ آسان کام ہو جاتے ہیں. آپ بہت سے کام ڈیلیکیٹ کر دیتے ہو کہ آپ کہتے ہو یار تم کر دینا, ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہو. پاکستان میں ہم کرتے ہی خود کچھ نہیں, پانی کا گلاس بھی نہیں خود پیتے, لڑکا رکھا ہوا ہے, گاڑی میں سے اترتے ہیں وہ دروازہ جب تک نہیں کھولنا ہماری شان میں فرق پڑ جانا ہے. وہ دروازہ بھی کسی نے کھولنا تو ہم نے اتر کے باہر. یہ بس تو میں بتا رہا تھا کہ اس لیول پہ آپریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو ڈسپلن بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں بھی اس بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ کی جو ٹنل ویژن جو ہے نا, بیسکلی آپ کی ٹنل ویژن ہی ہوگی نا جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ ٹریک. ڈزنٹ میٹر اف یو جسٹ ورکنگ اے 9 to 5 job or if you're doing business. Business obviously is different. There is no 9 to 5 or there is no Saturday and Sunday in business, right? Especially shuru mein. Lekin the key to success, one of the keys to success is discipline and your schedule. آپ اپنے اسکیجول کو ڈسپلن رکھو نا, ڈزنٹ میٹر. اب میرا جو ہے نا وہی مطلب جو اسکیجول ہے, پہلے جو ہے شروع میں آئی یوز ٹو گیٹ اپ ایٹ 4:30 in the morning too. لیکن اب جو ہے اب میں آفس جاتا ہوں پہلے, تو اب میرے بچے بھی ہیں تو وہ اب اسکول جاتے ہیں, دے گو ٹو اسکول, پھر میں آفس جو ہے نا 9 o'clock سے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں. اب میری اسکیجول چینج ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ آئی فالو مائی اسکیجول. وہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر آپ نہیں کرتے نا تو پھر وہی بات آپ کی رہ جاتی ہے, کنسسٹنسی. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ود ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن, ڈسپلن. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں if you want to go anywhere in life. ایسے بھی ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے نارملی بہت سے لوگ ہیں جو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اوبویسلی یو ہیو فالوڈ دیٹ پروسیس, آپ جاب کر رہے تھے بیک ان 2014 یا 15 اور وہاں سے آپ نے بزنس کا آغاز کیا. تو واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو اسٹارٹ اے بزنس اسٹارٹ ہو کیسے, آپ کیا مشورہ کیا دیں گے بچوں کو, ایڈوائس کیا کریں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو فرسٹ یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف, اپنے آپ پہ یقین رکھنا پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کو ڈیڈیکیشن جو ہے, آپ کو مینٹلی ریڈی ہونا پڑتا ہے کہ یہ 2-3 سال جو ہے نا وہی بار بار وہی بات کر رہا ہوں. یو ہیو ٹو بی ان ٹنل ویژن فار اے لٹل وائل فار یور بزنس ٹو بی سکسیزفل. اب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا کتنے بندے ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, موسم بھی جانتا ہوگے, کہ باپ کے پیسے سے کاروبار کرتے ہیں لوگ, اور وہ آپ کتنا دیکھتے ہیں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی وہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار جو ہے نا وہ صرف پیسے کا ہوتا ہے. کاروبار صرف پیسے کا نہیں ہوتا ہے. اٹس نیٹ ورکنگ, اٹس ورکنگ ہارڈ, اٹس ورکنگ لانگ آورس, اٹس ورکنگ ویکینڈس, ورکنگ getting up at 5 in the morning. Who wants to do that? Nobody wants to wake up at 5 in the morning. اور اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ they want to wake up 5 in the morning, they're lying. جھوٹ بول رہے ہیں لوگ, وہ مجبوری سے کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ if you do it with discipline, then you follow
یہ جو ہے نا اٹس لائک این آرمی پروسیس جو ہے نا بزنس کی سکسیس جو ہے نا یو ہیو ٹو بی لائک اے آرمی. میں نے ایک جگہ بڑا سیریس لینا پڑتا ہے. میں نے آج بھی ایک بک میں پڑھا تھا جو آپ نے بات کی ہے نا, بک میں لکھا تھا, کہتے ہیں سکسیس ہیز اے کاسٹ, دا پرائس مسٹ بی پیڈ, دا پاتھ مسٹ بی فالوڈ. ہاں, اور جتنی بڑی کامیابی ہے اس کی اتنی بڑی کاسٹ ہے. ہے بالکل. ہم کامیابی کی خواہش سب کرتے ہیں, کاسٹ پے کرنے کو ہر کوئی تیار نہیں ہے. ہاں, اور کاسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ, ہم پیسے کی بات نہیں کر رہے, پیسے کی بات نہیں ہے. وہ اب لوگ جو ہے 95% بندہ جب سمجھتا ہے کاسٹ وہ سوچتا ہے پیسہ, خرچہ ایکسپینس. نہیں, کاسٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے آپ کے ٹائم کی. اور وہی میں تو مطلب بینگ این امیریکن پاکستانی جو ینگ بندے دیکھ رہے ہیں, ینگر جنریشن جو ہے, اب بھی میں بھی I'm only 33, اب میں ینگ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, لیکن جو نئے اپ اینڈ کمنگ لوگ ہیں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا, یو ہیو ٹو ویلیو یور ٹائم. If you don't value your time, you're wasting your time. If you're wasting your time, you're wasting your money, right? And if you don't take this opportunity, مطلب یہ فون ہے ادھر, اس کو اگر آپ نہیں استعمال کرو گے, if you don't use it, somebody else is going to use it. رائٹ, تو مطلب آپ اگر اپرچونیٹی کو نہیں آپ اگر گرانٹ کر سکتے. اور کاسٹ پہ میں ایک اور الیبریٹ کر دوں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کزن آئے ہوئے ہیں لیکن آپ اتنا ٹائم نہیں دے پائے, ٹھیک, تو دیٹس آلسو اے کاسٹ, رائٹ. ہاں جی, کہ آپ بہت سے, جیسے آپ نیند کی قربانی دیتے ہو, آپ کو اب کل ٹریول بھی کرنا ہے, آپ کو ان کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے مجھے بھی ٹائم دے رہے ہو, ساتھ میں آپ کے آن اینڈ آف کوئی بزنس کی ڈیلز بھی چل رہی ہوں گی, تو دیٹس دا کاسٹ. ہاں جی, ہاں جی, نارملی وہی نا, جب آپ بڑی پیاری بات کی کہ لوگوں کو کاسٹ لگتا ہے کہ شاید پیسے کی بات کریے, اٹس ناٹ دیٹ. وہ جو سکسیس ہیز اے کاسٹ سے مراد ہے کہ آپ کو بہت سے دوستوں کی قربانی دینی پڑے گی, ایون ہو سکتا ہے ریلیشنس کی قربانی, فیملی کی قربانی, بالکل ایسے ہی ہے. آپ دور رہتے ہیں ان سے یا وغیرہ وغیرہ کچھ. جیسے ایون میں اگر اپنی بات کروں تو میں 1.25 سال سے میں اپنی فیملی سے نہیں ملا, تو دیٹس اے کاسٹ, رائٹ. میں وہاں بھی رہ سکتا تھا ان کے پاس, تو جب ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹس دا کاسٹ. there's a lot of sacrifices, کاسٹ کے ساتھ سیکریفائس بھی ہے. It's interlinked that صرف کاسٹ یہ نہیں ہے کہ پیسہ. People just think cost money, right? It's just one and one, but it's not just money. It's everything, time, everything has to do with time. اچھا, آج بھی ایک اور چیز, بہت سے جیسے لوگ ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ اس لیے بزنس نہیں کر پا رہے. تو آپ کے بقول بزنس کے اندر, بزنس شروع کرنے کے اندر انویسٹمنٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ انویسٹمنٹ کا دیکھو جی, بہت اٹس ویری امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس لیے کہ بزنس ہے کیا, بزنس تو یہ ہے نا کہ آپ انویسٹ کرتے ہو تو پھر آپ پیسے پھر بھی بناتے ہو نا. یو ایکسپیکٹ ٹو میک منی آن یور انویسٹمنٹ, اس کو ROI کہتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, رائٹ. تو دیٹس نمبر 1 بزنس 101. وہ تو بزنس, اف یو وانٹ ٹو ڈو بزنس یو ہیو ٹو انویسٹ, رائٹ. لیکن اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہر وقت یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, جیسے ہم کاسٹ کی بات کر رہے تھے, اٹ ڈزنٹ آلویز مین منی, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ہی چیز جو بندہ کہتا ہے نا یار میری کتنی انویسٹمنٹ لگی. ہم ابھی دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے یہی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دا گیس اسٹیشن آ جانا ہے یا کتنے دی آیا آ جاتی ہے. اب میرے مطلب اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو آنسر دیٹ, اس لیے کہ دیکھو میں ماشاء اللہ شکر الحمد للہ اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میں آپ کو ایک گیس اسٹیشن دے سکتا ہوں. شاید آپ کے پاس نہیں پیسے ہیں, میں آپ کے ساتھ قسطوں پہ دے سکتا ہوں, لیکن وہ اگر قسطیں نکالنی ہیں تو اس کا مطلب یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم دیر, رائٹ. یو ہیو ٹو میک منی. وہ قسطیں اگر جنریٹ کرنی ہیں تو اس کا بھی اب انویسٹمنٹ آپ کے پیسے نہیں ہوئے, آپ کی ٹائم ہوا نا, یا آپ کی محنت ہوئی, یا آپ کے اسکلز کا شاید ہوئیں. تو اٹس ناٹ جسٹ آلویز اباؤٹ انویسٹمنٹ از جسٹ منی ایدر. تو انویسٹمنٹ از اگین ٹائم, جیسے محسن بھائی نے بڑا ہی فگرڈ اٹ آؤٹ, ٹائم از منی. محسن بھائی, جیسے آپ کا پاکستان میں آپ نے ٹریول بھی کیا ہے اور آپ پاکستان بھی رہے ہو اور آپ وہاں بھی بزنس کر رہے ہو, اور بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس اس طرح سے ریسورسز نہیں ہے اور ملک کی حالات اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اسٹل میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دیر از اے چانس, آبویسلی پاکستان کے اندر بھی لوگ اچھا کام کریں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, اور یہ نہیں کہ کریں گے نہیں, یقیناً کریں گے. تو اب آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہوگا کہ نارملی اگر کسی نے بزنس اسٹارٹ کرنا, واٹ اٹ ٹیکس ٹو اسٹارٹ اے بزنس, آپ کا اس کے بقول اس پہ کیا؟ مطلب میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات کی آپ نے بات کی ہے نا, وہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آج بھی اگر آپ مطلب نیوز کوئی بھی چینل دیکھ لیتے ہیں, RY وہاں دیکھ لیں, وہی
کنٹینر اور راستہ روک رہے ہیں اور ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں رہے. ان چیزوں سے نکلیں گے تو پھر مطلب انسان کی سوچ وسعت پیدا ہوتی ہے. کیا ہے جی وہ ادھر دھرنا ہے جی, ادھر فلانا ہو گیا جی, ادھر یہ ہو گیا, شیلنگ ہو گئی ہے. باقی رہی بزنس کی بات, اگر آپ پاکستان میں بھی بزنس دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے اچھے بزنس ہیں. میں ہونڈا کا کام ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس ڈیلرشپ ہیں 2, ایک سمڑے حال میں ہے سیالکوٹ کے پاس اور ایک گوجرا میں ہے. الحمدللہ یازی کو پتہ ہے, یازی آتا ہے ادھر میرے پاس ہی رہتا ہے ادھر, ماشاءاللہ ہم بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں. جاوید خان صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ, وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں ادھر, بڑا ہم الحمدللہ بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں. بزنس کے اوپر بھی نا تھوڑی سی بات کر, آپ کی نیت بڑی اچھی ہونی چاہیے. آپ ہر چیز میں لائل ہونے چاہیے. ایمانداری میں تو پھر ایمانداری ہونی چاہیے ہر چیز. پھر اب یہ چیزیں جب کوالٹی آپ میں پیدا ہو جاتی ہیں نا, صاف بات کرنی کسٹمر سے ہر چیز میں مطلب, تو پھر میرے خیال میں کہ بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں میں نے آپ نے بھی یہ بات کی, میں نے عرض بھی کی, وہ بات میں غور کر رہا تھا اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھتا ہوں کہ اس سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. نقصان نہیں اور دس از ویری امپورٹنٹ. وہی نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انسان جس طرح کا گمان کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ وہی فرما دیتے معاملہ ہیں. فرما دیتا ہوں. اور پھر اللہ کہتے ہیں اچھا گمان کیا کرو. تو جو اللہ ہمیشہ آپ کو آپ کی سوچ کی عوض دیتے ہیں. ہاں تو اگر آپ یہ پہلا یہ سوچ رکھ رہے ہو, یہ نیت رکھ رہے ہو, تو یہ اللہ کے بارگاہ میں یقیناً اس کا بہت زیادہ مقام ہے کہ آپ پہلے یہ بات کر رہے ہو کہ بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے کسی کا نقصان نہ پہنچے. نہیں ہونا چاہیے مطلب. کیونکہ نارملی مجھے پتا ہے پاکستان کے اندر ہم بہت سے ایسے بزنس شروع کر لیتے ہیں کسی کو ختم کرنے کے لیے, کہ یار میرا فلاں ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے. وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ریس والی, Exactly. یہ وہی چیز اس سے ملتی جلتی ہے کہ یار وہ اس طرح تو پھر میں اس طرح کیوں نہیں, میں اس طرح تو وہ اس طرح. کمپٹیشن آئی گیس جتنا ہیلدی ہو اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ بھی یہاں کمپیٹ کرتے ہو. آبویسلی آپ کے جیسے وہ بولا آپ ان کا نام, وہ آپ کے دوست بھی ہیں, لیکن یقیناً ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور آبویسلی ان آرڈر ٹو امپروو یور سیلف ایز اے پرسن, ایز اے بزنس اونر, تو آپ کو آبویسلی دیر شوڈ بی اے کمپٹیشن. There should be somebody to look up to. And you should look up to them, not to hurt them, to try to better yourself. آہستہ آہستہ جو ہے نا, you have to have, there should be a bar to set کہ مطلب میں جو ہے نا ایسے, this is what I got to do, right? اس لیے کہ ہمارا US میں بات یہ ہے کہ there's always somebody bigger than you, ہے نا, business wise. I mean یہ نہیں ہے کہ you are مطلب بولا کا پھر سے ان کا نام لیتے ہیں ہیری کا, اس نے اتنی سکسیس لی ہے ادھر جو ہے. ہیز کیم ہیئر ان the 70s, he was a truck driver, مطلب and then he bought a gas station. پھر back then وہ گیس اسٹیشن کے رواج تھے, سروس اسٹیشن ہوتے تھے, تو اس نے دیکھا پھر آہستہ آہستہ اس نے مطلب ایسے کام شروع کیا. لیکن بٹ اس نے then he paved the way for us, the younger generation. تو پھر اب اپ اسٹیٹ میں بھی آپ دیکھو تو وہ رواج بند ہو گیا ہے جو آٹو سینٹرز ہیں نا, اسپیشلی کہیں پہ بھی آپ چلے جاؤ, ایوری بڈی از ناکنگ دیم ڈاؤن, میکنگ دیم گیس اسٹیشن. میں تو کہتا ہوں ہم دیسیوں نے ہیری سے ہی سیکھا ہے یہ سارا کہ یو ہیو ٹو واچ سم باڈی ٹو گرو, اپنے آپ کو یو ہیو ٹو نو کہ جو ہے نا اپنے آپ کو آپ جگہ دینی چاہیے ٹو گرو. آلویز ہیو ٹو لرن. جس بندے نے کہہ لیا نا کہ آئی نو ایوری تھنگ, یا مجھے سب کچھ پتہ ہے, مجھے نا یہ پچھلے 6 مہینے میں نا 2-3 بندے ایسے ٹکرائے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے. تو پھر میں فوراً الرٹ ہو جاتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ پازیٹیولی, میں تو ہر بندے کو یار موقع دیتا ہوں کہ میرے ساتھ آئے صاف, مطلب ایز لانگ ایز ہی از کلین ود می آئی ایم گونا بی آلویز کلین ود یو, ہے نا. تو اس کو موقع دیتا ہے بندہ. تو پھر لیکن جب آپ کو نا آہستہ آہستہ, جیسے آپ کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہو آپ کو آہستہ آہستہ اس کا پتہ لگتا ہے, جیسے آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو آہستہ آہستہ, جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہو آبویسلی اس کو آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے. تو بہت لوگوں کی یہ جو اسپیشلی ینگر جنریشن, آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ دیر سچ ان اے رش ٹو گیٹ سکسیس, رائٹ. تو وہ دے اینڈ اپ فمبلنگ, اس لیے کہ جو ریالٹی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے نا. یہ 2-3 سال میں چیزیں اتنے بڑے بڑے بزنس نہیں کھڑے ہو جاتے. تو یہ سالوں سے کسی نہ کسی نے کام کیا ہوتا ہے نا. تو جب بندہ کہے نا کہ مجھے یہ پتہ ہے مجھے وہ پتہ ہے, ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے. اور میرے خیال میں جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, میرے خیال میں اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. ہاں آئی اگری. بڑی امپورٹنٹ بات. یہ وہ احساس برتری میں ہے, اور آپ کو ہمیشہ کمپلیکس مروا دیتا ہے, احساس برتری مروا دیتی ہے بندے کو. ہمیشہ سیکھنا, پوری زندگی جو ہے نا
وہ آپ کی ایک اسٹوڈنٹ انسان سیکھتا ہے روز. بزنس میں بھی انسان, میں یازی کو کہہ رہا تھا کہ بزنس ایک پوری ڈگری ہے, ایک پی ایچ ڈی, بزنس ایک پوری پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. بندہ روز کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سیکھ ہی رہا ہوتا ہے. اور میں تو چونکہ میں لوگوں کے ساتھ میرا کام ہی ہے, میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں نے یہ بھی چیز ریئلائز کی, میں نے جتنا شخص اس کے اندر پھل لگا دیکھا ہے نا, اس کو اتنا جھکا ہوا دیکھا ہے. تو آبویسلی میں نے جتنے بزنسز دیکھے, بزنسز بڑے جیسے آپ جیسے لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں, تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر میں نے جتنی وہ دیکھا ہے نا, جن کے پاس جتنا زیادہ تھا, میں نے ان کو اتنا جھکا ہوا پایا, انہوں نے اتنا مجھے ریگارڈ کیا, مجھے عزت دی, ٹھیک ہے. اور وہ ان کا وہ سیکھنے والا مائنڈ سیٹ, جیسے میں آپ کو بتایا تھا نا, آپ کا وہ مجھے پتا ہے سیکھنے والا مائنڈ سیٹ ایکٹیویٹڈ رہتا ہے. تو میں نے بڑے لوگوں کے اندر یہ خوبی دیکھی کہ ان کے اندر اتنا زیادہ جھکاؤ رہتا ہے. اور یہ آپ والی بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جب یہ لگتا ہے احساس برتری کہ آپ بہتر ہو لوگوں سے, تو ان دا فرسٹ پلیس ہی آپ غلط ہو, وہ سوچ ہی غلط ہے. سوچ ہی غلط ہے آپ کی. وہ سیکھتا ہے انسان, روز سیکھتا ہے. کہ نالج تو لا محدود, آپ اس کی لمٹ نہیں ہے نا. آپ یقیناً جیسے کسی چیز کے اندر آپ اچھے ہو, لیکن یقیناً دوسری ٹائم پہ آپ بہت سی چیزوں میں لیک کرتے ہو. ہاں, nobody is perfect یار, and you should never. میری سوچ ہے کہ زندگی ہے تو اللہ پاک کے مطلب ہیں وہ معاملات سارے, لیکن زندگی ہونی چاہیے تھی 2 ٹائم ملنی چاہیے تھی. ایک زندگی ہونی چاہیے تھی سیکھنے کو ملنی چاہیے تھی, اور دوسری گزارنے کو ملنی چاہیے تھی. اور جب تک ہم کچھ سیکھتے ہیں وہ زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مطلب کہ ایک بڑا ہے کہ زندگی 2 طرح, ایک سیکھنے کی اور ایک گزارنے کی. لیکن آئی گیس پتہ ہے زندگی کا مجھے ویسے خوبصورتی بھی یہ لگتی ہے کہ آپ کانسٹنٹ ایوالو کر رہے ہو, کانسٹنٹ آپ گرو کر رہے ہو. میں نا جب میں یہاں آیا نا, تو بہت سے لوگ میرے اس فیصلے کے اگینسٹ تھے کہ میں یہاں نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرا کام پیچھے اچھا تھا. لیکن میں ان کو یہ اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ میری سیکھنے کی ایج ہے جس میں زیادہ سکھا رہا ہوں. تو جب آپ آتے ہیں نا, تو آپ کو نیچرلی آپ کو ایک ایگو بوسٹ مل جاتا ہے. میں کہتا تھا کہ یار دیکھو, میں ایک شہر کے اندر مجھے لوگ بے شک جانتے ہیں اور اچھا نام ہے, لیکن اسٹل آئی ہیو اے لاٹ ٹو لرن, رائٹ. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر میں کسی بہتر شہر میں جاؤں گا تو ہر بندہ مجھ سے بہتر ہوگا, تو پھر میرا دوبارہ لرننگ مائنڈ سیٹ ایکٹیویٹ ہوگا اور میں ان سے انسپائر ہونا شروع ہو جاؤں گا اور میں سیکھنا شروع کر دوں گا. تو ہمیشہ, اسی لیے وہ میں نے ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ جب آپ ایک روم کے اسمارٹسٹ آدمی ہو تو یو آر ان اے رانگ روم, رائٹ. تو آپ ہمیشہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہو جہاں لوگ آپ سے بہتر ہوں تاکہ آپ ان سے سیکھو. بالکل. جیسے مجھے پوڈ کاسٹ نے اس چیز میں بڑا ہیلپ کیا, کیونکہ لوگ آتے تھے سارے مجھ سے بہتر ہیں ہر طرح سے, نالج ان کے پاس زیادہ ہے, ایکسپرٹیز زیادہ ہے. تو میں ان سے سیکھنے کی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خوبی لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار ان کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس وجہ سے وہ اتنا کامیاب ہوئے. تو وہ جو لرننگ مائنڈ سیٹ جس کی ہم بات کریں, دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ بات سچ ہے کہ میں نے جتنے لوگ کامیاب دیکھے اتنے ہمبل دیکھے. یہ بڑی کامن سی چیز ہے کامیاب لوگوں کے اندر. اچھا, اس کو ہم اب نا تھوڑا ریپ اپ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے ٹائم شارٹ ہے اور آپ تھکے بھی, آپ لوگوں کی فلائٹس بھی ہے کل. ہاں جی, صبح بڑی فلائٹ دونوں کی ہے. یہ ویسٹ پہ, میں ویسٹ جا رہا ہوں, یہ ایسٹ جا رہا ہے. ایاز بھی, ویسے آپ کو اگر موقع ملے دوبارہ پاکستان میں رہنے کا, آپ رہنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور یہ وجہ نہیں ہے کوئی پاکستان کی, آئی لو پاکستان, لیکن میں ادھر بہت ینگ ایج پہ آ گیا تھا. میرا ادھر جو ہے نا ٹین ایج ایئرز جو ہوتے ہیں نا, جیسے یاری دوستی میں, وہ ادھر نہیں گزرے. تو ساری میری یاری دوستی, مطلب اب تو آبویسلی فیملی ہے, میرے ابو کی بھی صحت ایسی ہے کہ مجھے ادھر جب ٹائم گزارنا پڑتا ہے یہ وہ, لیکن مائی کلچر از امیریکن. آئی لائک امیریکن فوڈ, آئی لائک American activities, or I like to speak English is my first language. تو بس یہ بات ہے. لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ اب 10-12 سال میں I would love to go back to Pakistan. مطلب وہ جو آئیڈیا ہے نا میرے مائنڈ میں کہ یہ ہے کہ ادھر بہت ہو گیا ہے, ادھر کی بندہ لائف دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار مطلب لائف تو ادھر ہے, میں اسے مذاق کرتا ہوں. لیکن in reality I could never do it. میں ادھر تو مجھے جب تیسرا ویک ادھر شروع ہو جاتا ہے نا, مجھے کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مطلب نا آئی ہیو ٹو کم بیک. پاکستان گیا ہوا تھا تو ابھی 3-4 ماہ پہلے, اس نے ابھی رہنا تھا ادھر. تو میں ایکچولی اپنے امی ابو کو گھر لیا تھا نا, تو وہ آئی وانٹڈ ٹو سیٹ دیم اپ. اس نے ایک گھر خریدا تھا اپنی ماما بابا کو گفٹ کرنے کے لیے. پلان میرے ساتھ سیٹ تھا, رہنا اس نے 1 مہینہ تھا. تو جس دن یہ اترا ہے نا, اس دن میری فلائٹ تھی یورپ کی اور UK کی.
ایسے ہی ہاں ایئرپورٹ پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی. یہ آ رہا ہے اور میں فلائٹ لے کے جا رہا ہوں. پھر یہ تقریباً میرے خیال میں 8 دن بھی نہیں رکا اور یہ بھاگ آیا واپس. ہاں میں اگر نکلا میں ادھر ہوتا تو پھر ہماری بڑی اچھی کمپنی ہو جاتی ہاں جی ہے, ہاں جی مطلب الحمد للہ. ایسے ہی. لیکن وہ اس کی فلائٹ تھی اور میں میری یو کے کی اور یورپ کی فلائٹ تھی, تب میں جا رہا تھا ادھر. ٹائم وہی ہمارے پاس شارٹ ہے. جاتے جاتے ایاز بھائی کوئی آپ یوتھ کے لیے کوئی میسج دینا چاہو تو پلیز دیجیے. جی سارے یوتھ کو اور جو نئی جنریشن کہہ لیں یار, ہم بھی یوتھ ہی ہیں لیکن جو نئی جنریشن ہے آڈینس کو جسٹ جنرل آڈینس کو میسج ان بزنس, اگر آپ بزنس کی بات کریں تو بی پیشنٹ. ٹھیک ہے نا, آئی ووڈ سے بی پیشنٹ, ورک ہارڈ, ڈیڈیکیشن, اور you know, just keep working hard and harder and harder and be patient. Nothing is going to happen overnight. Nothing is going to happen next week. یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا, جتنا آپ کام کرو گے اتنی ہی سکسیس ہوگی. That's what I would like to say about that. اور یہ پھر لائف میں بھی, in life you get to learn. جو چیز آپ کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ نے 30 سال کی عمر میں ہی آپ کو پتہ چلنی ہے, تو اب وہ آپ 25 سال پہ کیسے آپ کو پتہ ہو سکتی ہے, جب اللہ پاک نے اور گاڈ ہیز ٹولڈ یو کہ وہ 30 سال کے بعد ہی آپ کو ملنی ہے وہ چیز. تو آپ 25 سال میں آپ یو کینٹ فورس دیٹ, تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اور یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں یہی دیکھتا ہوں, ہمارے سے آئی ووڈ سے the technology is there now. جو ٹیکنالوجی نئی جنریشن کو ملی ہوئی ہے ابھی ہمارے پاس نہیں تھی بیک دین. مطلب ہے تھی لیکن ویسی نہیں ہے جیسے آج کل. تو یو جسٹ ٹائپ ان نمبرز اور کمپیوٹر کا سارا سسٹم آپ کے لیے یہ آپ کا پروفٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ ساری چیزیں ہمیں وہ پیشنس جو ہے نا ہمیں دکھائی ہیں. تو اب آج کل یہ تو جنریشن بھی ایسی ہے کہ دے ہیو ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ سو دے کین یوز اٹ مچ بیٹر, بٹ دے جسٹ ڈونٹ ہیو اینی پیشنس. جو میں نوٹ کیا تو بس یہی ہے کہ بی پیشنٹ اینڈ ورک ہارڈ, سمپل. تھینک یو. موسمی آپ کوئی میسج دینا چاہو؟ سیم یازی والا میرا میسج ہے کہ اپنے کام کے ساتھ آپ بڑے لائل رہیں, ہمیشہ جس کام میں ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ رہیں, دیانتداری کے ساتھ رہیں, اور بس سیکھیں. یہ نہ کہیں کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے, بس سیکھنے پہ لگے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے. میرا بھی یقین مانے, میرا بھی ٹیک آپ لوگوں سے سیکھ کے یہی ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ہو, آپ اس کے اندر محنت کرو. ایک ہوتا ہے محنت, ایک ہے جنونی محنت. میرے ابو ہمیشہ کہتے ہیں محنت کے اندر جنون ہونا چاہیے. ٹھیک, دن ہے, رات ہے, ٹھنڈ ہے, گرمی ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ کو اپنی جگہ پہ پہنچنا ہے. جب آپ کا پیشن, آپ کا شوق بن جاتا ہے نا, پھر آپ بڑی جلدی, پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہو, پھر آپ بڑی جلدی پروان چڑھتے ہو. اور جب آپ شوق پیدا ہو جاتا ہے نا کسی چیز میں, پھر آپ بڑی جلدی پروان چڑھتے ہو. دیٹس ٹرو. اور میرا بھی یہی, سب کے لیے یہی ٹیک ہے کہ بس محنت کرنی چاہیے آئی گیس. اور وہ میں نے آج بڑی امپورٹنٹ چیز سیکھی ہے, اور انہوں نے بڑا اچھا پیاری بات کی. کوشش کرو سب سے پہلے بزنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بزنس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے, اور آپ کوشش کرو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ نقصان نہیں کرو. اور پلس محنت کرنی چاہیے دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ. اور پھر آبویسلی جب آپ ایک چیز کے اندر ڈیڈیکیٹڈ ہو, آپ محنت کرتے ہو, تو پھر اللہ اس طرح سے اللہ نے آپ کو پھر پھل تو دینا ہی دینا ہے نا. وہ ایک ایسی آٹومیٹک چیز بن جاتی ہے, آپ اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. یو گیٹ کنیکٹڈ ود گاڈ ان گڈ فیتھ. ٹرو. اور تھینک یو سو مچ ایاز بھائی فار کمنگ. آپ نے ٹائم نکالا اتنے بزی اسکیجول سے, تو تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اور مسلم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اب آپ پاکستان جا رہے ہیں, ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہے, اور جا کے اچھے کام کریں, اور جو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز. کائنڈلی لائک, شیئر, سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کا کانٹینٹ بناتے رہے. اف یو ہیو اینی کویسچنس پلیز رائٹ ان دا کامنٹس. اور تھینک یو سو مچ واچنگ, اور بس اسی طرح دیکھتے رہیے گا اور کیپ سپورٹنگ اس. تھینک یو گائز.